الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وعطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی کریم رؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ نئی محمل منگدی خانہ نئی محمل منگدی خانہ میں تے پیدل ٹرنا تیرے نالے تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر میرے حاضر سر دے والے جے کوئی کیچم دی وسنیک چا پچھے اے کون کو جی کنگالے سردار تو آپے آخ دیویں میرے اونٹھاں دی چروالے لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے وہ کائنات کا خالق ہے ہر ذرہ اسی کے دم سے روشن ہے اسی کے کرم سے دل نشینیاں بکھیر رہا ہے یہ کائنات اول سے لے کے آخر تک اسی کی قدرت کی نشانیاں زمانے کو دکھا رہی ہے ہر انسان ہر پیشانی ہر آنکھ اس لیے دھڑک رہی ہے کہ شاید کہ وہ تصویر ہمیں نظر آ جائے اور اقبال کہتا ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے میری جبین نیاز میں درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر میں ہمیشہ کہتا ہوں اور یہی کہتے کہتے الاجل کرتے کرتے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے کہ یہ کسی کو سکون اولاد دیکھ کے ہوتا ہے تو کسی کو سکون والدین دیکھ کے ہوتا ہے کوئی سورج کی روشنی سے دل کو سکون لیتا ہے کسی کو چاند کی روشنی سکون دینے لگ جاتی ہے کوئی آسمان کی طرف نظر اٹھا کے سکون کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے تو کوئی زمین کی دل نشینیاں دیکھ کر اس سے سکون حاصل کر لیتا ہے تو کسی کو جھرنوں میں سکون ملتا ہے تو کسی کو ماں کی گود میں سکون ملتا ہے یعنی سارے سکون کٹھے کر لیے جائیں تو سکون سے پوچھو کہ تو کہاں ملتا ہے تو سکون کہتا ہے میں جب بھی ملوں طیبہ والے کے قدموں میں ملا کرتا ہوں درود ہو اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ جنہوں نے اپنی ذات و صفات کو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں رکھ دیا یعنی کیا علی نے اپنا بھائی سمجھ کے اتباع کی کیا حسین نے اپنا نانا سمجھ کے اتباع کی کیا قریش نے اپنا سردار سمجھ کے اتباع کی نہ وہاں آنکھ کی چمک ہی کوئی اور تھی پیشانی کی چمک ہی کوئی اور تھی قریش والوں کو اپنی قریشیاں بھول گئیں جناب عزت والوں کو اپنی عزتیں بھول گئیں اور سارے نالین مصطفیٰ کو دیکھنے لگ گئے چھوڑو ساروں کو اسی نالین میں بیٹھو گے تو رب مل جائے گا عزیز من یہ اللہ اللہ کی صدائیں یہ ہو کی معرفتیں اور یہ آپ کے چمکتے چہرے
ہر آنکھ میں فضل شاہ کا عشق نظر آ رہا ہے، ہر روپ میں فضل شاہ کا روپ نظر آ رہا ہے۔ یہ اولیاء امت کی ہی مرہون منت ہے، خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ عزیز من، موضوع بہت سخت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے آگے کئی علماء بحث کر گئے، کئیوں کو بحث کرنے کی عادت ہے جناب، کئی عزت اس سے پاتے گئے، کئی اس سے فیض پاتے گئے، کئی اس کی باتیں کر کر کے اپنا رزق بڑھاتے گئے۔ لیکن عزیز من، جب بھی الف لام میم کی باری آئی تو ہر مفسر نے قلم توڑ دی، ہر محدث جناب سرنگو ہو گیا اور یہی کہنے لگ گیا واللہ عالمہ ورسولہ، یا یہ سونا خدا جانتا ہے یا خدا کا مصطفیٰ جانتا ہے۔ یعنی امام ربانی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جو اس کی رمز سے سمجھ پا گئے، معرفت پا گئے، روشنیاں پا گئی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں، تو وہ انہوں نے فرمایا کہ وہ عارف باللہ، وہ کہ جن کو رب کی معرفت حاصل ہو گئی۔ قرآن مرکز ہدایت ہے، قرآن مرکز روشنی ہے، قرآن مرکز ایمان ہے، قرآن مرکز نیت ہے۔ جس کی نیت اسلام حاصل کرنا ہی نہ ہو وہ کبھی قرآن اٹھائے گا؟ اسی لیے تو مومن اور مسلمان میں پہچان رکھنے کے لیے پہلے نماز کو رکھا گیا، پھر جناب مصطفیٰ نے ایک ایسا علم بلند کیا اور فرمایا ہر کسی کو چھوڑ دینا، میری کتاب قرآن کو نہ چھوڑنا اور میری اہل بیت کو نہ چھوڑنا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر فرض ہونے سے پہلے سنت ہے، غور کیجئے گا، بہت بڑا جملہ ہے۔ ہر فرض ہونے سے پہلے سنت ہے، ہر واجب ہونے سے پہلے سنت ہے، ہر مستحب ہونے سے پہلے سنت ہے، ہر نفل ہونے سے پہلے سنت ہے۔ عزیز من، یہ ہر کسی کا اپنا مزاج ہے کہ وہ فرض کو زیادہ فوقیت دیتا ہے یا سنت کو زیادہ فوقیت دیتا ہے۔ رب تو وہاں پوچھے گا تو فرض کو فوقیت دیتا گیا، میں تو سنت کو فوقیت دیتا رہا۔ عزیز من، الف لام میم وہ کلام ہے، وہ حروف ہیں، اتلمیہ نمازہ نہ کام نہیں۔ جناب آپ پورا دیوان لکھ دیں، آپ کی سمجھ کسی کو نہ آئے۔ جناب شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک اور شخص بھی پیدا ہوا جس کو کہانی کہا گیا، اس کا نام ہی کہانی تھا۔ تو اس نے کہا سعدی نے بوئستان لکھ دی، سعدی نے گلستان لکھ دی، سعدی نے یہ لکھ دیا، تو میں بھی تباہ آزمائی کروں، میں بھی کوشش کروں کہ میں بھی کچھ لکھ سکوں۔ تو جناب وہ اپنا کلام لکھنے شروع ہو گیا۔ تو سعدی کی گلستان کے مقابلے میں اب آپ کہیں کہ وہ گلستان ہے، آپ گلستان کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو عزیز من، کبھی کسی استاد کے قدموں میں بیٹھو، جب یہ مرکب کر کے پڑھا جائے گا تو گلستان سعدی پڑھا جائے گا، جب یہ جدا کر کے پڑھا جائے گا تو گلستان کر کے پڑھا جائے گا۔ یہی دقیق چیزیں ہیں جو علماء کو معلوم ہے۔ تو کہانی نے اپنی کہانی کرانی شروع کی۔ پتہ ہے یہاں معاملہ مشہور ہے، فلانا کہانی کرانے میں بڑا ماسٹر ہے۔ تو کہانی نے اپنی کہانی لکھنی شروع کر دی، وہ اپنے وصف لکھتا گیا، اپنے کمالات سے جناب زور طبع آزمائی کرنے لگ گیا۔ تو کسی کے پاس حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ میں نے اب اپنا کلام مکمل کر لیا ہے، میں نے اپنا دیوان مکمل کر لیا ہے، آپ ذرا پڑھ کے اس میں بتائیں تو صحیح۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے سعدی کی گلستان بھی پڑھی ہے، سعدی کی بوئستان بھی پڑھی ہے، اور آپ کو بھی کریمہ ببخشہ بہرحال ماں کا پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آؤ لاؤ پڑھاؤ۔ جناب نے کتاب کھولی، صفحہ دیکھتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ میں اور سعدی میں فرق کیا ہے؟ فرمایا سعدی میں اور تجھ میں فرق یہ ہے، سعدی بہار کے نغمے گاتا ہے، وہ بلبل کی طرح
بہار کے نغمے گاتا ہے، لیکن تم میں بلبل جیسی صفت نہیں، تم بہار میں لکھنے کے قائل نہیں۔ یعنی شاعروں میں مزاج ہوتا ہے، کچھ لوگ وصل کو لکھ سکتے ہیں، کچھ لوگ بہار کو لکھ سکتے ہیں، کچھ لوگ ہجر کو لکھ سکتے ہیں۔ ہر کسی کا اپنا مزاج ہے، اپنے مزاج کے مطابق اپنا کلام وہ لکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا سعدی بہار میں بھی لکھ سکتا ہے، خزاں میں بھی لکھ سکتا ہے۔ تو کہا تو نے بہار میں تو لکھ لیا، موسم خزاں کا تھا لیکن باتیں بہار کی کر گیا۔ موسم خزاں کا تھا، باتیں بہار کی کر گیا۔ موسم وصل کا تھا، موسم ہجر کا تھا، باتیں وصل کی کر گیا۔ موسم جناب بچھڑنے کا تھا، باتیں دیدار کی کر گیا۔ تجھے نہیں پتا، تو بلبل کے ابھی ترانے سے واقف نہیں۔ تو انہوں نے کہا بلبل کیسے بہار میں خوشبو ترین گا لیتی ہے، اچھا ترین گا لیتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بلبل جب بہار میں گائے تو بہار کے ترانے گاتی ہے، جب بہار میں گائے تو بہار کے ترانے گاتی ہے۔ کا بات سمجھ نہیں آئی؟ پھر بلبل کیا کرتی ہے؟ تو کہا جب خزاں آ جائے تو بلبل کا کام یہ ہے اس بہار کو یاد کر کے اس کے ترانے گاتی ہے۔ اس نے کہا تم میں اور سعدی میں فرق یہ ہے، تم بہار چلے جانے کے بعد اس کے بارے میں بولتے ہو، وہ بہار ہو یا خزاں ہو، بات بہار کی کرتا ہے، چاہے اس کے وصل کی بات کرے چاہے اس کے ہجر کی بات کرے۔ اے قرآن والو، پڑھتے تو قرآن ہو، اس میں سے بہار کا مزہ لیتے ہو یا خزاں کا مزہ لیتے ہو؟ اے علم والو، کبھی الف لام میم کے تذکرے میں غوطہ زن ہو کے تو دیکھو۔ قرآن مرکز ہدایت ہے، ہدی للمتقین ہے۔ سب سے پہلے شرط یہ ہے اس کو پڑھنے کے لیے پہلے متقی ہو جاؤ، پھر یہ ہدایت دے گی۔ یعنی ایم اے پاس کے بغیر کوئی اچھی نوکری نہیں لگ سکتی، قرآن پڑھے بغیر، متقی ہوئے بغیر قرآن کا فہم نہیں آ سکتا۔ تو الف لام میم، الف لام را، مولا علی مشکل کشا شیر خدا اپنی دعا میں کاف ہا یا عین صاد پڑھا کرتے تھے، اور آپ یا ہا میم کے الفاظ دعا میں رکھا کرتے تھے۔ 14 حروف منقطعات ہیں، ان کو حروف منقطعات کہا جاتا ہے۔ 14 حروف منقطعات ہیں جو قرآن میں نازل ہوئے، جن کے بارے میں جب بھی تباہ آزمائی کی گئی تو یہی کہا گیا کہ واللہ عالمہ ورسولہ، اس کے بارے میں یا خدا جانتا ہے یا خدا کا رسول جانتا ہے۔ گھبرائے نہ، میں ابھی ذالکہ کی طرف بڑھنے لگا ہوں، جب ذالکہ کی طرف بڑھوں گا تو کتاب کی طرف روشنیاں لوں گا تو تمہیں وہاں عشق کی معراج نظر آئے گی۔ ابھی الف لام میم کو یہاں روک کر ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی طرف بڑھتا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ کلام ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ اب مدینے چلے جاتے ہیں، اے مدینے والے کوئی ایسی بات تو بتا کہ جس میں عاشقوں کا عروج ہو جائے، کوئی ایسی نماز تو بتا جس میں نماز کا عروج ہو جائے، کوئی ایسی کتاب تو بتا جس پر قرآن کا عروج ہو جائے۔ تو ادھر دیمے خرامہ قدموں سے ایک لاڑا مسجد نبوی کی طرف بڑھنے لگ گیا۔ اب جب مسجد نبوی کی طرف بڑھنے لگ گیا، آگے بڑھتا بڑھتا قرآن ایک تصویری شکل میں پڑا ہوا تھا تو اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ اب کوئی تیزی سے تیز ہوا، اس نے جا کے مصطفیٰ کے قدموں میں گوش گزاری کی۔ کہا سونیاں دیکھ تو صحیح، وہ لاڈلا جو ہے اتنا لاڈ میں بگڑ گیا ہے کہ وہ قرآن پر آ کے بیٹھ چکا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا اپنی زبان کو سنبھال کے بول، وہ نعت کے قرآن ہے جو اصل قرآن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ کلام کرنے والا قرآن ہے جو نہ کلام کرنے والے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی اب میں نے تو حسین کو قرآن نہیں کہا، عکس ہر انسان کا ہوتا ہے، ہر شے کا عکس ہوتا ہے۔ بے جان کا کبھی عکس ہوا ہے؟ ہوتا ہے اس کا بھی عکس، بے جان کا بھی عکس ہوتا ہے، دھوپ میں رکھ کے دیکھیں اس کا عکس وہاں موجود ہوتا ہے۔ ہر چیز کا عکس موجود ہے، خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان ہو،
تو میں نے عرض کی سونیا قرآن کا بھی کوئی عکس ہے؟ تو سونے نے حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ بولتا چلتا پھرتا قرآن ہے جو قرآن کے عکس میں تمہارے آگے نمودار ہے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اب قرآن کا جو ہی فیصلہ ہے، مدنی صاحب بات پر غور کیجئے گا، تمہید لمبی اس لیے باندھی ہے کہ میں اپنے موضوع پر آ سکوں۔ اب آپ کو میں معراج کی طرف لے کے جاؤں گا، وہ معراج نہیں جو سبحان اللہ جی اسرا بھی عبدی والی تھی، اب معراج وصل کی معراج ہے۔ تو عزیز من، جو قرآن پر اطلاق ہوتا ہے وہی صاحب قرآن پر اطلاق ہوتا ہے۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کی باپ سے لڑائی ہو اس کے بیٹے سے بھی وہ سلام دعا نہیں کرتا، کیونکہ جو اس کے باپ سے دشمنی ہے وہی اس کی اولاد سے دشمنی ہے۔ یعنی خیر و شر میں ایک ہی منہج ہے جس سے پتا چلتا ہے یہ فلاں ہے اور فلاں کی طرف ہے۔ اب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جیسے قرآن کو مانتے ہو کہ اس میں کوئی شک نہیں، قرآن والا کہتا ہے حسین کو مانو اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ لا ریب ہے، لا ریب کی بھی کچھ خصوصیات ہیں۔ شک کس میں نہیں ہوتا؟ جو پاک ہو۔ حسین تیری پاکی کے بارے میں کیا کہوں کہ تیری ماں اور تیری نسل کی پاکی کے لیے انما یرید اللہ جیسا آیت فیض دے رہی ہے، اور میرے جیسا کوئی للو پنجو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اہل بیت رسول پاک ہو گئی، وہ رب رحمان کہہ رہا ہے میری آرزو ہے، میرا یہ دل کرتا ہے، رب چاہتا ہے کہ اہل بیت پاک آپ سے نجاست کو دور کر دیں۔ اب میں جناب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک جگہ پہ قرآن کے بارے میں کہا گیا وَنَزِّلُ الْقُرْآنُ مَا هُوَ شِفَاءُ، یہ وہ قرآن ہے جو شفا کے لیے نازل ہوا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بے اولاد کے لیے وہ دم کتنی شفا والا ہوتا ہے جو اس کو اولاد دے دے، بے اولاد کے لیے وہ نظر کتنی کمال ہوتی ہے جو اس کو اولاد کے قدموں تک لے جائے، اس کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ جناب کبھی اس 18 سالہ بانچ عورت سے پوچھ کے تو دیکھو کہ جس کی ہر بہار بھی سونی ہے، ہر خزاں بھی سونی ہے، جس کا موسم سرد بھی اس کی یاد میں گزر رہا ہے، جس کا موسم گرم بھی نہ دل کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے۔ ساس بھی کہتی ہے تو کیسی ہے کہ تجھے اولاد ہی نہیں، شوہر بھی کہتا ہے تو کیسی ہے کہ تجھے اولاد ہی نہیں۔ اب یہ تانے وہ راہب بھی زمانے سے کھانے لگ گیا، اب یہ تانے بھی وہ راہب زمانے سے کھانے لگ گیا، اب یہ تانے بھی وہ راہب کی عورت زمانے سے کھانے لگ گئی۔ اب خرامہ اب شفا کے لیے کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ دم اچھا لگتا ہے نہ درود اچھا لگتا ہے، جن کو نہ تویز اچھا لگتا ہے، اور خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، جب جمعے کا دن آتا ہے نا تو چہروں پر نقاب کر کے سب سے آگے وہی بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارا کسی کو بتائیے گا نہیں، ہم شفا کی خاطر آپ کی طرف حاضر ہوئے ہیں۔ ہر فقیر کی طرف جب کوئی جاتا ہے نہ ایمان دیکھ کے جاتا ہے نہ یقین دیکھ کے جاتا ہے نہ اس کا اسلام دیکھ کے جاتا ہے، وہ اس لیے جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ طبیب ہے۔ جناب آپ کا تو مذہب یہ کہتا ہے کہ اپنی ماں سے بھی یا کر کے نہ پکارو کہ وہ بھی وسیلے کی بات ہو جائے گی، وسیلہ تو شرک کے برابر ہے جناب، وسیلہ تو شرک کی بنا پر ہے، تم اپنی ماں کو بھی شرک کی بنا پر نہ پکارو، لیکن ڈاکٹر سے پیناڈول لے کے کھا لو کہ تمہیں شفا کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے ہر کوئی شفا حاصل کرنے کے لیے اپنا طبیب تلاش کرتا ہے۔ تو اب راہب کو بھی قرآن کا فیض لینا پڑ گیا، اب راہب کو بھی صاحب قرآن کا نور لینا پڑ گیا، اب راہب کو بھی دیدار جانا کرنا پڑ گیا۔ وہ جانا تو دل میں اس کو نہیں رکھتا تھا، لیکن سنا تھا کہ رب کا محبوب ہے،
اس کی دل نشینیاں رب کی دل نشینیاں ہیں، اس کا حسن رب کا حسن ہے، اس کی نشانیاں رب کی نشانیاں ہیں۔ تو قدم آگے بڑھتے گئے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کے کہا حضور راہب ہوں اولاد چاہتا ہوں، راہب ہوں اولاد چاہتا ہوں، سائل کا سوال سنیں اور جواب دینے والے کا جواب سنیں۔ اب سرکار کہیں تو میری جیورسڈکشن میں نہیں آتا، کیونکہ تو عیسائی ہے، تو راہب ہے، تو یہودی ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ میں محمد تو مسلمانوں کا نبی ہوں، مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا۔ جس کو شان مصطفیٰ سمجھ نہیں آئے گی اس کو حسین کی شان کیسے سمجھ آئے گی؟ حسین کو سمجھنے کے لیے حسین کا نانا سمجھ میں آنا چاہیے۔ جس کی گھڑی کا یہ ڈائل نہ ہو اس گھڑی کے اس ڈائل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بغیر گھڑیال کے گھڑی پہننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لوگ کہیں گے اس کو کبھی گھڑی نہیں کہیں گے، اس کو بریسلیٹ ہی کہیں گے۔ وقت کا پتہ ہونا چاہیے۔ جو چیز فائدہ نہ دے اس کو ہاتھ میں لٹکانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو گلے میں لٹکانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو دل میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس کی محبت تمہیں شامی سکوں کی چھنکار سے شام کے جام پلائے اس کو دل میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آؤ مدنی جام پیتے ہیں، جس سے فیض لینے کے لیے کہیں غیر بھی آ کے اس کا دیدار کر کے فیض پا جاتے ہیں۔ عزیز من بات طویل نہیں کرتا، قلیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے جشن کی بھی طرف آنا ہے۔ ابھی صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ وَنَزِّلُ الْقُرْآنُ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے یہ شفا کے لیے ہے۔ تو سونے نے نا تحت سرا تک نظر دوڑا لی۔ اب جو مصطفیٰ تحت سرا تک دیکھ سکتا ہے وہ جناب حسین کا سر نیزے پر نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے پتا تھا کسی اور کی شان میں مصطفیٰ نے اتنی حدیثیں نہ کہیں جتنی علی اور علی کی بیٹے کی شان میں کہیں۔ مصطفیٰ کو پتا تھا امت بھول نہ جائے، امت بھٹک نہ جائے، اس لیے میں کہہ دوں حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو سرکار نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ اب روتا روتا باہر چلا گیا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جس کا باپ جیل میں ہو نا، لاکھوں روپے لے کے بھی وہ تھانے جائے اور تھانے والا کہے کہ مجھے کروڑ بھی دو تو میں اس کو نہیں چھوڑتا، جو اس بچے کا باہر جاتے وقت حال تھا اسی وقت راہب کا وہ حال تھا، راہب بھی وہ محسوس کر رہا تھا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ساری کائنات تمہیں بتائے کہ رحمت مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، اور رحمت والا بتائے کہ تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ ارے وہ مصطفیٰ جو فجر کی نماز میں آئے تو دوبارہ اندر چلا جائے، دوبارہ واپس آئے تو بال گیلے ہوں، امت سمجھ لے کہ کبھی کبھار بندہ بھول کے مسجد میں آ سکتا ہے، غسل جنابت کے بغیر مصلی امامت پر کھڑا ہو نہیں سکتا، نماز پڑھا نہیں سکتا۔ کیا مصطفیٰ بھول سکتے ہیں؟ کہا نہیں بھول سکتے۔ جو مصطفیٰ نہیں بھول سکتے تو پھر سجدہ صاف کیوں کروا رہے ہیں؟ جب سجدہ صاف کروا رہے ہیں اس بات پر تو یہ بات موقوف ہے کہ جناب مصطفیٰ نے یہ زمانے کو بتانا چاہا کہ جب کوئی واجب چھوٹ جائے تو واجب کے چھوٹ جانے پر ایسا سجدہ ادا کرو کہ تمہارا واجب پورا ہو جائے۔ تو عزیز من اس سجدے کی طرف آگے بڑھوں گا۔ اسی طرح مصطفیٰ نے زمانے کو بتانے کے لیے کہا کہ اگر میرے علاوہ میرے بعد یا میرے عکس میں سے کوئی فیض دے سکتا ہے تو وہ حسین ہے۔ عزیز من اب وہ راہب بڑھ کے باہر آیا، دل نشین انداز میں رو رہا تھا۔ رونے کا کمال بھی ہر کوئی نہیں جانتا، صرف آنسو بہانے سے یار راضی نہیں ہوتا، رونے کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے، یار کو منانے کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے۔ تو جب وہ حاضر ہوا نا تو رو رہا تھا۔ حسین کھیل رہے تھے، حسین کھیل رہے تھے،
خدا جانے وہ رب کی قدرت سے کھیل رہے تھے یا کسی اور چیز سے کھیل رہے تھے، خدا جانے وہ کسی کی نصیبوں سے کھیل رہے تھے یا کسی کے بختوں سے کھیل رہے تھے، خدا جانے وہ خدا کے سورج سے کھیل رہے تھے یا خدا کی ذرہ اس ریت سے کھیل رہے تھے، خدا جانے وہ ہواؤں سے کھیل رہے تھے یا بادلوں کی دل نشینیوں سے کھیل رہے تھے، خدا جانے وہ جناب کھجوروں کی پیڑوں سے کھیل رہے تھے۔ اب حسین ہے، اب کھلونوں سے کھیلنے سے تو رہا، یہ وہ حسین ہے جو جناب جھولے میں بھی ہوا کرتا تھا تو پترس آ کے جھولا جلایا کرتا تھا تو حسین انگوش چاند کی طرف کر کے چاند ہلایا کرتا تھا، اور حسین زمانے کو بتاتا تھا میں اس نانے کا بیٹا ہوں، میں اس نانے کا دوتا ہوں جو چاند کی طرف نگاہ دوڑائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جو حسین انگوش دوڑائے تو چاند حسین کی انگوش میں کھیلنے لگ جائے۔ جس کا نانا چاند توڑنا جانتا ہے اس کا نواسا چاند کھلانا جانتا ہے۔ اب امیر خسرو کا وہ شعر آ گیا کہ جب عاشق معشوق کے سامنے آتا ہے تو امیر خسرو کہتا ہے کہ نمی دانم کے آخر چوں دم دیدار می رقصم، نمی دانم کے آخر چوں دم دیدار می رقصم، مگر نازم بر این ذوق، مگر نازم بر این ذوق کہ پیش یار می رقصم۔ امیر خسرو کہتا ہے کہ جب وہ مرشد میرے سامنے آتا ہے تو میں رقص کرنے لگ جاتا ہوں، نمی دانم کے آخر چوں دم دیدار می رقصم، اس کا دیدار کرتا جاتا ہوں تو میرا وجود رقص کے عالم میں آ جاتا ہے، میں رقص کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا اس بات پہ نہ گھبراؤ، اس بات پہ نہ گھبراؤ کہ میں دیدار سے رقص کرتا ہوں، یہ تو سوچو مگر نازم بر این ذوق کہ پیش یار می رقصم، میرا یہ ناز تو دیکھو، میرا یہ کام تو دیکھو، میں اپنے یار کے سامنے ناچتا ہوں، کسی اور کے سامنے نہیں ناچتا۔ تو اب راہب کو بھی پتا تھا کسی اور کے سامنے نہیں رونا، رونا ہے تو حسین کے سامنے آ کے رونا ہے۔ تو اب وہ چلتا چلتا اسی مقام پر پہنچ گیا جسی مقام سے ساری خیر تھی، اسی فغاں پر پہنچ گیا جسی فغاں سے سارا نور تھا، اسی زمان میں پہنچ گیا جس زمان میں سارا نور تھا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے فضل شاہ جی سرکار کی صحبت پائی ہے، کچھ ایسے ہیں جو بشارت شاہ جی سرکار کے قدموں سے لگے رہے۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا اس دور جیسا کوئی دور تھا تو آپ کہیں کہ اس دور جیسا کوئی دور نہیں تھا۔ جب ماہی سامنے ہو میں آپ سے کہوں اس دور کا عالم کیا ہوگا، کبھی حسین پر نظر پڑے تو کبھی حسن پر نظر پڑے، کبھی حسن سے نظر دوڑے تو علی پر پڑے، علی سے نظر دوڑے تو مصطفیٰ پر پڑے۔ اب مگر نازم بر این ذوق کہ پیش یار می رقصم، اب تو ان کا بھی مزاج بڑھ گیا ہوگا، جو حسین سے لے کے مصطفیٰ تک دیکھتے ہوں گے ایک جھلک میں خدا تک بھی نظر پہنچ جاتی ہوگی۔ تو عزیز من اب رونا کام آ گیا، کہا جا آج ایک نہیں حسین کی نظر سے ساتھ ساتھ لے جا۔ اب جب وہ بھاگا بھاگا گیا اب خوش تھا، پہلے غمگین تھا اب خوش تھا، پہلے نادم تھا پریشان تھا اب خوش ہو گیا کہ حسین نے کہہ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے نانے کی بارگاہ میں جا کے کہوں کہ حسین نے کہہ دیا ہے تو ساتھ آپ بھی دعا کر دیں کہ ساتھ ہو جائیں۔ جب وہ پہنچا نا تو مصطفیٰ مسکرا رہے تھے تو مصطفیٰ نے اپنی مسکراہٹ بھرے لہجے میں کہا اب عرض کرنے کی ضرورت نہیں، حسین نے کہہ دو جیا ہے، رب نے تمہیں ساتھ کے ساتھ بچے عطا کر دیے ہیں، تیری ایک نظر کی قیمت میری ساری زندگانی۔ میں اسی لیے عزیز من اپنے رقص کو رائگاں نہ کرے کہ جو مال کھانے کے لیے آپ کو ناچنا پڑے۔ اس بلے سے پوچھیں کہ مگر نازم بر این ذوق کہ پیش یار می رقصم، بلیا کیا کیا ہے تو نے ساری زندگی بگاڑ دی؟ تو اس نے کہا یہ بھی تو دیکھو، میرے پاؤں میں گھنگروؤں کی چھنکار نہ دیکھو، ادھر شاہ عنایت کا چہرہ تو دیکھو جو مجھ پر خوش ہو رہا ہے۔
عزیز من، قرآن بھی یہ دلیل دیتا ہے، حکماء بھی، حکیم لقمان جیسوں نے لکھا، ہر بچہ 7 مہینے یا 6 مہینے کے سے کم پیدا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے جو اس سے بھی کم پیدا ہوئے ہیں، انہیں امام حسین کہا جاتا ہے۔ 5 ماہ اور 10 دن امام حسین مائی پاک فاطمہ زہرا کے بطن اطہر میں رہی۔ آپ کہیں کہ جناب اس سے پہلے، میں ہدی للمتقین سے پہلے ابھی لا ریب فیہ پہ ہوں، ابھی ہدی للمتقین پر جانا ہے، ہو سکتا ہے نہ جا سکوں، ٹائم بہت کثیر ہو گیا ہے، وقت بھی اپنے نگارے بچا رہا ہے، تو عزیز من لا ریب فیہ پر مکمل کروں گا۔ لیکن لا ریب فیہ کا مطلب ایک یہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ جس سے جیسا پاک کوئی نہیں۔ یہ لا ریب کتاب ہے، یہ پاک کتاب ہے، یہ روشنیوں والی کتاب ہے۔ آپ یہ کہیں کہ آپ کو حسین سے پیار نہیں، یزید سے پیار ہے، آپ یہ کہیں کہ آپ کو اہل بیت سے پیار نہیں، آپ کو جناب یزید اور یزید کی ہم نوا سے پیار ہے، تو جناب قرآن یہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایک تو شک والا ان کے قریب آ نہیں سکتا، ایک دوسرا یہ کہ متقی ان سے دور رہ نہیں سکتا۔ عزیز من، 5 ماہ اور 10 دن زہرا پاک کے بطن اطہر میں امام حسین رہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اسٹیج رسول پر بات کرنے والی بات اس لیے ہے کیونکہ میں اپنی دادی کی شان بیان کر رہا ہوں، کسی گامے شامے کی نہیں بیان کر رہا۔ عزیز من، یہ 5 ماہ اور 10 دن کا معاملہ کیا تھا؟ مورخین کو اٹھا لیں، مفسرین کو اٹھا لیں، جناب محدثین کو اٹھا لیں، جو ناپاکی عام عورت میں ہر ماہ کے بعد آتی ہے، اللہ کے فضل میں زہرا پاک میں وہ ناپاکی نہیں تھی۔ اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر وہ حدیث کہاں گئی جو کہتے ہو فرشتے آئے، سرکار کو اجڑ سے وہاں لے گئے، سینہ چاک کیا گیا، سینہ چاک کرنے کے بعد ایک گندا لوتھڑا تھا وہ صاف کیا گیا، قد جاء من نور اللہ۔ یہ نور کی سی مانند ہے، یہ نور کی سی طرز میں ہے۔ جناب بوڑ کے گھر ہمیشہ بوڑ ہی ہوتا ہے، شیر کے گھر ہمیشہ شیر ہی ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کے سینے سے جناب گند نکالا جا رہا ہو اور زہرا بغیر گند کے زمانے میں آ جائیں، جان لو زہرا جس کے بطن اور جس کے نطفے کے صدقے زمانے میں آئے ہیں، وہ محمد بھی تا قیامت پاک ہے اور پاک رہیں گے، وہ زہرا بھی تا قیامت ہے اور پاک رہیں گی۔ پیر سید خضر حسین شاہ صاحب ہمارے والد صاحب کے بڑے عزیز تھے، جنہوں نے مجھے وہ رستہ دکھایا کہ میں سیدی ریاض حسین شاہ صاحب کے قدموں سے لگ کے تعلیم حاصل کی ان کی نظر سے۔ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب زہرا پاک نے حسین پاک کو جنم دیا نا، تو کچھ ہی لمحے کی ناپاکی تھی، وہ جب گزر گیا تو سرکار مائی پاک نماز پڑھنے لگ گئی، تو میرے استاد اپنا گھر چھوڑ گئے، اپنا مدرسہ چھوڑ گئے، گاڑی میں بیٹھے تو خضر شاہ صاحب کے پاس آ گئے، کہا خضر شاہ صاحب آپ توبہ کر لیں، ایک لمحہ بھی اگر رجس پر زہرا کی طرف اشارہ ہو تو جناب ایمان زائل ہو جاتا ہے، اسلام زائل ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کی بھی نجاست کا اگر زہرا پاک کے بارے میں سوچا جائے تو اسلام والے کا اسلام نہیں رہتا، میں نہیں کہتا۔ شاعر کہتا ہے کہ مخلوق کے سلطان کی تسکین ہے زہرا، مخلوق کے سلطان کی تسکین ہے زہرا۔ یاسین بھی کہتا ہے کہ یاسین ہے زہرا۔ اسلام کی فضیلت میں یہ اسلام نے کہا ہے میں دین محمد ہوں، میرا دین ہے زہرا،
میں دین محمد ہوں، میرا دین ہے زہرا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے قلم سے اچھے لکھے الفاظ زیادہ پاک ہیں یا میرے سر پر سجی میرے بابا کی دستار زیادہ پاک ہے؟ میرے الفاظ زیادہ پاک ہیں یا میرا جسم زیادہ پاک ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرے ہاتھ کی قدر زیادہ ہے یا میری جوتی کی قدر زیادہ ہے؟ آپ کہیں گے پہلے ہاتھ کمال ہے، پھر جناب اور چیزیں کمال ہیں۔ مرشد کے ہر جز کی کمال کرنے کی جناب صنعت تو انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن آپ یہ کہیں آپ کا یہ ذوق ہو کہ ہمیں جوتی زیادہ اچھی لگتی ہے محبوب کی دستار سے، تو یہ کام آپ کے ذوق کے مطابق نہیں ہوگا، عقل کے ذوق کے مطابق نہیں ہوگا۔ تو قرآن کیا ہے؟ کلام الہی ہے جو سینہ اطہر مصطفیٰ پر نازل ہوا۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں قرآن کی کیا شان ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آؤ پھر جو سینے پہ نازل ہو اس میں کوئی شک نہیں، جو بدعت و منی ہو اس میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ جو حسین و منی ہو اس میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ مکہ کیا ہے؟ آپ کہیں مکرمہ، کس لیے کہ اس میں مصطفیٰ آئے۔ مدینہ کیا ہے؟ کا منورہ، کس لیے کہ اس میں مصطفیٰ آئے، اس میں مصطفیٰ مدفون ہے۔ کا کربلا افضل کیوں؟ کا اس میں حسین آئے، یہ معلّہ ہو گیا۔ کا نجف افضل کیوں؟ کا اس میں یہ اشرف ہو گیا۔ کا یہ اشرف کیسے ہوا؟ کیا اس میں علی آ گئے؟ کیا جنت البقیع اشرف کیسے ہوئی؟ کا اس کو رب نے جنت البقیع کی سندے عطا کر دی۔ اب مدینہ شریف میں سارے ہی کلین ہیں، لیکن ساوے کلین کی طرف زور زور سے کیوں بھاگتے ہو؟ کیونکہ اس لیے کہا جاتا ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ارے ہم جنت کی لالچ میں نہیں آتے، وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ بدعت منی، فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر مدینے سے ہیں مصطفیٰ، مکہ سے ہیں مصطفیٰ، کربلا سے ہیں حسین، نجف سے ہیں علی، اور مصطفیٰ آپ بھی کوئی بات کرے تو مصطفیٰ کہتے ہیں حسین و منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں وہ مکہ جس میں بچیاں زندہ درگور کی جائیں، وہ مکہ، وہ کعبہ، اس کو کیسے سجدہ کرو، اس کو کیسے اچھا سمجھوں کہ جس نے میرے باپ کو قتل کیا ہو، جس نے میرے دادا کے ساتھ بیر کمایا ہو۔ آپ ڈیرے دار بیٹھے ہیں، ڈیرے دار تو کبھی اپنے باپ دادا کا ویر چھوڑتا نہیں ہے۔ چلو یہ اور بات ہے کہ جہاں انسان کے ضمیر کی قیمت لگنے لگ گئی ہے، باپ یا کوئی قتل ہو جائے تو 10-20 لاکھ لے کے چپ ہو جاتے ہیں۔ خون کا ایک قصاص ہوتا ہے اور قصاص کے مطابق قصاص لینا چاہیے۔ عزیز من، دشمن جو ہوتا ہے اس سے کبھی سلام کیا جاتا ہے؟ تو کعبہ تو بتوں کا گھر تھا، اس کو سجدہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یعنی کعبے میں وہ فیض آ گیا جس فیض کی وجہ سے کعبہ معطر ہو گیا۔ جناب مکہ کیا ہے؟ مکہ کافروں کا گھر ہے، یعنی مصطفیٰ آ گئے، مکرمہ ہو گیا۔ مدینہ کیا تھا؟ جناب یہاں بخار عروج پہ تھا، یہاں بیماری عروج پہ تھی، یہاں ذوف عروج پہ تھا، یہاں جناب وہ کیا اس کو کہتے ہیں غریبی عروج پہ تھی۔ تو مصطفیٰ آ گئے تو یہ منور ہوتا گیا، ہر چیز کو معطر ہوتا گیا۔ یعنی کسی کے آ جانے سے پہلے بات اور ہوتی ہے، آ جانے کے بعد بات اور ہوتی ہے۔ اسی لیے پہلے شریعتیں بھی اپنا فیض لیتی رہی، کرامتیں بھی اپنا فیض لیتے رہے، معجزات بھی اپنا فیض لیتے رہے۔ حسین سے پہلے تک معاملات اور تھے، حسین کے بعد پر معاملات اور ہیں۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ بیٹا باپ سے ہو، ہمیشہ یہی ہوتا ہے جناب باپ سے ہی بیٹا ہوتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ عجب بات کر رہے ہیں، کیا مصطفیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ دنیا کا ہر فرد جھوٹا ہو سکتا ہے، مصطفیٰ جیسا سچا کوئی نہیں۔ تو میرا مصطفیٰ کہہ رہا ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ کہیں کہ میں ملک والے سے ہوں، کیا ملک والا آپ میں سے ہے؟
علی جی نیند آ گئی؟ قاری صاحب یہ آپ اپنے گھر سے ہیں، کیا آپ کا گھر آپ سے ہے؟ ہر چیز کا یہ قانون ہے، لیکن پھر مصطفیٰ نے کیوں کہا کہ حسین منی وانا من الحسین؟ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، منیت وہ روشنی ہے، منیت وہ فیض ہے، منیت میں آپ سے عرض کروں کہ مصطفیٰ کریم فہم و فراست کے بادشاہ تھے۔ آپ نے، میں نے زہرا پاک کی شان اس لیے شروع کی کہ میں حسین پاک کی پاکیاں بیان کرنا چاہتا تھا۔ اب زہرا پاک کا نام لے کے یہ بتانا چاہتا ہوں، کون ہے جس کو ام ابیہا کہا گیا؟ کون ہے جس کو ام ابیہا کہا گیا؟ یعنی جس کی ماں ام ابیہا ہو سکتی ہے، اس کا حسین منی و انا من ہو سکتا ہے۔ جس کی ماں ام ابیہا ہو سکتی ہے، اس کا بچہ منی و انا من ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، اس کو میں لاکھ سینے سے لگاؤں تو آپ اس کا احترام اس لیے کریں گے کہ جناب شاہ صاحب اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ میرا خون ہو نہیں سکتا۔ جو میرے خون سے پیدا ہوگا اس کا احترام زیادہ اس لیے ہوگا کہ اس کی رگوں میں خون چل رہا ہے۔ میں نے تو حسین کو مصطفیٰ کا بیٹا نہیں کہا، وہ قرآن کی آیت ہی ہے جو ابنانا و ابناکم کا فیض دے رہا ہے، جو نسانا و نساکم کا فیض دے رہا ہے، جو انفسنا و انفسکم کا فیض دے رہا ہے۔ اسی لیے جان لو کہ قرآن سینے سے اترے تو جس میں شک نہیں، حسین سینے میں رہے تو اس میں کوئی شک نہیں، حسین سجدے میں رہے تو اس میں کوئی شک نہیں۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں قرآن آ جائے وہاں شفا آ جاتی ہے۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، جہاں قرآن آ جائے وہاں شفا آ جاتی ہے، جہاں قرآن آ جائے وہاں ہدایت آ جاتی ہے۔ میں آپ سے عرض، آخری عشق کا، عقل کا، ہر چیز کا عروج ہے۔ جہاں قرآن آ جائے وہاں بخت آ جاتا ہے، جہاں قرآن آ جائے وہاں روشنی آ جاتی ہے، جہاں قرآن آ جائے وہاں نور آ جاتا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس سجدے کا عالم کیا ہوگا جس پر حسین آ جائے، پھر تسبیح ایک نہ رہے 70 سے 72 ہو جائے، اور اس کربلا کا عالم کیا ہوگا جس پر خون حسین آ جائے، اور اس نیزے کا عالم کیا ہوگا جس پر سر حسین آ جائے، اور اس کربلا کا عالم کیا ہوگا، کہیں عرش معلیٰ کہیں کربلا معلیٰ۔ دنیا میں اگر کسی نے فیض پایا ہے تو فیض والوں کے قدموں میں سے بیٹھ کے پایا ہے۔ تھوڑی سی منطقی گفتگو زیادہ کر گیا ہوں، معذرت خواہ ہوں کہ اگر آپ کو میری کچھ باتیں سمجھ نہ آئی ہوں، لیکن میں آپ کو یہ کہوں، بخت کا عروج ہے کہ آپ حسین کے نوکر ہو جائیں، جناب عزت کا عروج ہے کہ آپ حسین کے نوکر ہو جائیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب میرے اگر 3 بھائی ہوتے تو سب سے بڑا بھائی والد کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہونا تھا، اس کی عزت اس لیے زیادہ ہونی تھی کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا ہے، لیکن اس سے فیض دوسرا بھی لے رہا ہوگا کہ یہ میرے بابا سے زیادہ وقت گزارا ہے، تیسرا بھی لے رہا ہوگا کہ یہ میرے بابا سے زیادہ فیض لے رہے ہیں دونوں، میں ان کے قدموں میں جھک جاؤں۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب ایک پہلی قسط ہوتی ہے، ایک دوسری قسط ہوتی ہے، ایک تیسری قسط ہوتی ہے، ایک آخری قسط ہوتی ہے۔ جناب شریعت کی پہلی سیڑھی کا نام ہے محمد۔ محمد کے عکس کو دیکھ کے علی کی شریعت نے عروج پکڑا، علی کے بخت نے، علی کے ایمان نے جب عروج پکڑا تو حسن نے اس کے فیض سے اپنی عدالت اور اپنا نظام میں عروج پکڑا، اپنے حسن میں عروج پکڑا۔ جب سارے عروج پکڑ گئے تو حسین نے ان ساروں کو دیکھ کے اپنی قربانی میں وہ عروج پکڑا، اپنی پاکیوں میں وہ جو عروج پکڑا۔ اتنے بڑے ہو، حسین پر انگلیاں اٹھاتے ہو، پہلے اپنا بیٹا تو لاؤ مقتل گاہ میں، پھر پتا چلے حسین کیا ہے اور نسل حسین کیا ہے۔ عزیز من، کبھی اپنی کلواڑی پر، اپنے پاؤں پر کلاڑی نہ ماریں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، ایک تو پاؤں کا نقصان ہوگا، چلا بھی نہیں جائے گا، خون کا بھی نقصان ہوگا،
اگلے دن روزی بھی نہیں کما سکیں گے۔ اس لیے جب بھی کوشش کرے اپنے پاؤں پر کلاڑی نہ ماریں، لکڑی کو ہی کاٹے تاکہ آپ کے گھر میں چولہا جل سکے۔ پیٹ بھی نہ بھرا، زخم بھی ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یزیدی سکے آج تو فائدہ دے دیں گے، کل حسین والے ہی حیدر حیدر کرتے اپنے مصطفیٰ کا دیدار کریں گے کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ 2 منٹ ذکر کرنے ہیں پھر دعا مانگنے۔ اللہ 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 جل جلالہ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔